بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام پوری کائنات دے امام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو، یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، ساڈے رشتہ داراں اندروں دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ تو شفاواں عطا کرنے والا ہے، سارے ہی بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے ایمان والے توحید والے ساتھی بھائی ساڈے اندروں جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ انہاں ایمان والیاں نو توحید والیاں نو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ حالات دیاں سختیاں اور پریشانیاں مصائب ہر طرفوں سانو گھیرے ہوئے نے، اور انہاں مصیبتاں تو نجات دینے والا، مشکلاں چو نکالنے والا، حاجت روا و مشکل کشا اکیلا تو ہی ہے۔ یا اللہ اسی سارے ہی پریشان ہاں، حاجت منداں ضرورت منداں، اللہ ایک قبولت کیت والیاں کڑیاں اے جمعے دے اوقات اندر تیرے کو دعا کر رہے ہیں، اللہ تو ساڈیاں سب دیاں حاجتاں ضرورتاں مراداں پوریاں فرما۔ اللہ ساڈیاں جانی مالی گھریلو بیرونی جنیاں بھی پریشانیاں نے اللہ ختم فرما۔ مختصر حمد اور صلاۃ و بعد اج دے جمعۃ المبارک دے اندر نفس دے موضوع تے چند باتاں عرض کراں گا۔ نفس کنوں کہندے نے اور ایدی کیفیت کی ہے، ایدیاں قسماں کنیاں نے، اور اگر اے میلہ ہو جائے تو انہوں پاک کیویں کرنا ہے، صاف کیویں کرنا ہے۔ یعنی تسی کہہ لو کہ اج دا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث دے دلائل دے اندر و شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تانوں سن سنا کے سمجھنے دی اور اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ 4 دن نہائیے نا تے جسم چو بو آنی شروع ہو جاندی ہے، میل لگ جاندی ہے۔ کپڑے 4 دن نہ اتاریے تے کول بہن والے بھی آکھن لگ پیندے نے بھی یار نہا کے کپڑے ہی بدل لے، ہن تے بو آ رہی ہے، سمیل آ رہی تیرے اندروں۔ 2 دن برش نہ کریے تے بولیے تے ساں دے نال اور آواز دے نال ہواڑ آندی ہے، نال دے بھی تنگ ہوندے نے، آندرے بھی برش ہی کر لو تواڈے منہ چوں بو آ رہی ہے۔ جس طرح اے ظاہری طور تے اسی 4 دن صفائی نہ کریے تے ساڈے اندروں میل کچیل دی بدبو آنی شروع ہو جاندی ہے، میل کچیل نظر آنا شروع ہو جاندی ہے، دوسرے بھی برا محسوس کرن لگ پیندے نے۔ اسی طرح جویں ظاہری صفائی دی لوڑ ہے، اسی طرح باطنی اور اندرونی صفائی دی بھی لوڑ ہے۔ اندرونی صفائی نو کہا جاندہ ہے تزکیہ نفس، اپنی روح نو پاک کرنا۔ اللہ نے 2 چیزاں سانو دیتی ہیں نا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔
جویں جسم نو پاک صاف رکھنا ضروری ہے انجی روح نو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے. اور روح دی طہارت روح دی پاکیزگی دا نام ہے تزکیہ نفس. نفس انسان دے اندر اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہے. کئی یہ دا معنی روح کر دینے, کئی یہ دا معنی ضمیر بھی کر دینے, یہ دیاں مختلف کیفیتاں نے. اے نفس ان کئی معنی کئی لوگوں نے دا معنی خواہشات بھی کیتا ہے جنہوں خواہشات نفسانی کہنے ہیں. اور اگر انہاں معانی تے غور کریے تے نفس دیاں 3 قسماں بندیاں. کنیاں قسمیں؟ 3. ایک ہے نفس مطمئنہ, ایک ہے نفس امارہ, اور ایک ہے نفس لوامہ. نفس مطمئنہ دا معنی ہے ایسی روح, ایسا نفس جڑا اطمینان والا ہے, جن نے اپنیاں مرضیاں ختم کر دیتیاں, جدے جسم تے اے دی مرضی چل دی نہیں, مرضی چل دی ہے رب رحمان دی چل دی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چل دی ہے. انہیں اپنا آپ اللہ اور دے رسول دے تابع کر دیتا ہے. ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ نفس مطمئنہ صرف انبیاء نو حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید دے اندر دا تذکرہ موجود ہے. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, جدو اللہ پاک دے فرشتے روح قبض کرنے واسطے آندے نے تے جڑے نیک لوگ ایمان والے انبیاء انہوں نے آ کے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آ جا اپنے رب کول, تیرا رب تینوں بلا رہے ہیں, تیرا انتظار کر رہے ہیں. تے بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے, اللہ پاک دے سامنے حاضر ہونا ہے, کی بنے گا؟ ایک کہندے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تیرا رب راضی ہے تے تو رب کو لات, رب تینوں بھی راضی کرے گا. رب کیویں راضی کرے گا؟ جدو میں اللہ دے کول جاواں, اے نفس مطمئنہ اللہ عطا کر دے وے, میری روح قبض ہو جائے, اللہ دے دربار اندر جائیے, اللہ پھر راضی انج کرنگے, فرمان گے فادخلی فی عبادی, اب میرے بندیاں وچ چلا جا, وادخلی جنتی, تے میری جنت دے دروازے کھل گئے نے, جا جنت دے اندر داخل ہو جا. یہ ہے نفس مطمئنہ, اطمینان والی روح. اور اطمینان کس چیز دا ہے؟ اے اللہ دی رضا وچ راضی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اے انبیاء نو حاصل ہوتا ہے, لیکن میرا موقف ہے وے قرآن دی آیتاں دس دیاں نے کہ اے ایمان والیاں نو بھی حاصل ہوتا ہے, اللہ دے نیک بندیاں نو, علماء نو, اولیاء نو, اللہ والیاں نو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. جدو انسان اپنی رضا ختم کر دے وے, اپنی مرضی نو مار دے وے, اپنی میں نو مار دے وے, اپنی خواہشات دا گلا دبا دے وے, اپنے سینے تے پتھر رکھ لے وے, اپنے نفس نو کچل دے وے, بس کرنا وہ ہے جو رب رحمان نے کیا ہے, جو رسول ذیشان نے کیا ہے, تے اینو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاندہ ہے. اور نفس مطمئنہ جدو مل جاندہ ہے نا, اللہ اکبر, پھر کیفیت کیسی ہوندی؟ آمینہ دلال نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے نمازاں پڑھ دینے, نفل پڑھ دینے, انہیں نفل پڑھ دینے, سنتا پڑھ دینے, قرآن دیاں تلاوتاں, ذکر اذکار, انہاں اللہ پاک نو انہاں نال پیار ہو جاندہ ہے. پھر اللہ فرماندہ ہے ایک وقت آندہ ہے میں ایدیاں اکھاں بن جانا وا جیدے نال اے ویکھدا ہے, میں ایدے ہاتھ بن جانا وا جیدے نال اے پکڑدا ہے, میں ایدے پیر بن جانا جیدے نال چلدا ہے, میں ایدی زبان بن جانا جیدے نال بولدا ہے. پھر اللہ اے دے وچ بولدا ہے, مطلب ہے کہ اے اللہ دی رضا تو بغیر نہ ہاتھ ہلاندا ہے, نہ اکھ اٹھاندا ہے, نہ زبان چلاندا ہے, نہ قدم ہلاندا ہے. پھر اللہ دی مرضی ہوئے گی تے کچھ کم ہوئے گا, وگرنہ کوئی نہیں ہوئے گا. تزکیہ نفس دی سب تو بہترین مثال ہے کہ اللہ کسی نو نفس مطمئنہ عطا کر دے وے. اور دعا کرو اللہ سانو سب نو نفس مطمئنہ عطا فرما, جہاں تیرے فیصلے تے مطمئن ہو جائے, جہاں تیرے احکامات تے مطمئن ہو جائے, جہاں تیری رضا وچ راضی ہو جائے, جس حال وچ رب رکھے اس حال وچ راضی رہنا چاہیے, اے نفس مطمئن ہے. اور دوسرا نفس لوامہ, اللہ اکبر اللہ, لوامہ جڑا لفظ ہے لوامہ ملامت وچوں نکلے ہے, اور ادا معنی ہے بہت زیادہ ملامت کرنے والا, یعنی ایسا نفس
جڑا انسان نو ہر ویلے ملامت کرتا رہتا ہے، جدو بھی کوئی غلطی کرن لگتا ہے ادو ہی وہ یہ سمجھاتا ہے، روکتا ہے، اور اس نفس لوامہ نو ساری زبان دے اندر ضمیر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ضمیر ہی مریا ہے، یہ ضمیر بھی روکدا نہیں، ٹوکدا نہیں، اور کئیاں دے ضمیر واقعی مر جاندے نا، تو اے جنہوں ضمیر اسی کہنے ہیں نا، انہوں عربی چ کیا جاندہ ہے، اور قرآن دی زبان چ نفس لوامہ، ایسا نفس جدو تو غلط قدم اٹھان لگے اے آج کے سامنے کھڑا ہو جائے، نہیں بھئی اے اللہ دی مرضی دے خلاف ہے۔ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ چ فرق کی ہے؟ کام تے دونوں دا ایک ہے نا۔ نفس مطمئنہ دا معنی ہے کہ اس دل وچ بری خواہش پیدا ہی نہ ہوئے، ایک کیفیت ہو جائے، دماغ کدے برا خیال اپنے ذہن وچ لیا ہی نہ۔ اسے واسطے علماء نے کہا کہ انبیاء دے ہوتے چونکہ اللہ پاک دا پیرا ہوندہ ہے، اس واسطے انہاں کول نفس مطمئنہ ہے، اور ایمان والیاں کول نفس لوامہ ہوندہ ہے، جڑا کدے خیال آ بھی جائے نا برائی دا تے اس سامنے آ کھڑا ہو جاندہ ہے بھی نہیں برا کام نہیں کرنا، ضمیر انہوں کچوکے لگاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن چ اللہ نے نفس لوامہ دیا قسمہ چکیاں نے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ فرماندے نے ان نفس لوامہ دیا میں قسمہ چکنا وا، نفس لوامہ دیا قسمہ اللہ پاک کیوں چک رہے نے؟ اللہ نو قسمہ اٹھان دی کی لوڑے؟ اللہ پاک نے قرآن اندر جڑیاں قسمہ چکیاں نے اس واسطے چکیاں نے کہ جنہ چیزاں دیاں رب نے قسمہ چکیاں نے انہاں دی اہمیت بیان کر دیں، انہاں دی اہمیت ساڈے تے واضح ہو جائے کہ کوئی عام چیز نہیں۔ اس واسطے جنہوں اللہ پاک نفس لوامہ عطا کر دے وے، جدا ضمیر زندہ ہوئے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ پاک نے انہوں ضمیر دے دیتا ہے، ہن ایدہ ضمیر انہوں چور تو روک دے، غیبتہ تو روک دے، چغلیاں تو روک دے، حرام کھان تو روک دے، زنا بدکاری تو روک دے، شراب نوشی تو روک دے، اور جدا ضمیر زندہ ہوئے کدے برا خیال آوے تے اے بار بار انہوں شرم دیوان دے۔ اس واسطے نواس بن سمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے رسول کو لو پوچھیا حضور دسو نیکی کس چیز دا نام ہے، برائی کس چیز دا نام ہے؟ آمینہ دلال فرماندے نے والاسمو ما حاکام فی صدری کام وکرہتام ایت تالی علیہ الناس۔ اور نواس تو نیکی پوچھنا ہے، برائی پوچھنا ہے، میرے کولوں کی پوچھنا ہے؟ نیکی تے اچھے اخلاق دا نام ہے، تے جے برائی دے بارے وچ پوچھنا ہی تے اپنے ضمیر کولوں پوچھ لے، اپنے نفس کولوں پوچھ لے، نفس لوامہ کولوں پوچھ لے۔ اور فرمایا ما حاکا فی صدری کام، جڑی چیز تیرے سینے اندر کھٹکے اے برائی ہے، اے گناہ ہے، وکرہتام ایت تالیام علیہ الناس، جدو تو لوگاں کولوں کوئی کم کرن لگیا ڈر جائیں، لوگاں کولوں چھپن دی کوشش کریں، تینوں ڈر لگے کسے نو پتہ نہ چلے، تینوں لوک کے کرنا پوے تے اے گناہ ہے۔ اللہ دے نبی نے گناہ دیاں دو دسیاں، گناہ دیاں دو تعریفاں بیان کیتیاں، دو چیزاں بیان کیتیاں گناہ نو سمجھن واسطے۔ پہلا فرمایا ما ہاں کا فی صدری کا، ایک اوے جڑا تیرے سینے دے اندر کھٹکے، اے ضمیر جدے تے کچوکے لگائے نا بیدار ہو جائے، تینوں روک کے۔ اللہ نے ایک عالم ایک مفتی میرے تیرے اندر بٹھایا ہے، یہ ہر وقت سانو دس دا ہے مسئلہ غلط کیے تے صحیح کیے، وہ وکھری گل ہے، اسی یہ دی گل تے توجہ کریے یا نہ کریے، اسی دھیان دئیے یا نہ دئیے۔ کئیاں دا ضمیر دے اتے جڑے کن دھر دے نے نا، وہ یہ ضمیر انہوں نے روک دا ہے، کچوکے لگاندہ ہے، سمجھاندہ ہے، شرما دلاندہ ہے، غیرتاں دلاندہ ہے، اللہ دا حیا دلاندہ ہے، لوگاں دا حیا دلاندہ ہے۔ اور جنہ دا ضمیر مر جاندہ ہے نا انہوں نے پھر کسے دی حیا نہیں رہتی، نہ رب دی حیا، نہ دے بندیاں دی حیا، نہ انسانہ دی حیا۔ اور جدو ایک کیفیت ہو جائے نا، ضمیر مردہ ہو جائے، نفس لوامہ بیچارہ بیمار ہو جائے، میلا کچیلا ہو جائے، اور پھر ایک سے کم دا نہ رہ جائے، تے پھر آمینہ دلال فرماندے نے اذا لم تستحیی فصنع ما شئت، جدو تینوں کسے دی حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر۔ اور ایسے لوگ موجود نے ساڈے اندر جنہ دا ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ساڈا اس معاشرے دے اندر
جو گند پایا جا رہا ہے اور جو بے حیائی پائی جا رہی ہے اور جو ظلم اور زیادتیاں پائیاں جا رہی ہیں نے، رب کعبہ دی قسم ہے لگدا انجے کہ لاکھ چو کوئی ایک بندہ ہوئے گا جدا ضمیر زندہ ہوئے گا، وگرنہ سب دے ضمیر مردہ نے۔ جدو ضمیر مر جاندہ ہے نا، نفس میلا کچیلا ہو جاندہ ہے، جی میں شروع مثال دیتی، کپڑے میلے ہو جاندے نے، جسم میلا ہو جاندہ ہے، بدبو آنی شروع ہو جاندی ہے، تے پھر ایک تیسری قسم بن جاندی ہے نفس امارہ۔ کیڑا؟ نفس امارہ، جدا تذکرہ قرآن مجید نے کیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام دے تذکرے دے اندر۔ بڑے پیاری گل سمجھائی اللہ پاک نے۔ یوسف علیہ السلام دا واقعہ تے جانتے ہو نا، کہ میں بیچارے کنویں دے اندر پھینکے گئے اور پھر اوتھوں نکلے بکدے بکاندے مصر اندر پہنچے، عزیز مصر دے گھر اندر چلے گئے، اور پھر عزیز مصر دی بیوی دے الزامات دی زد وچ آ کے جیل اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جیل وچ جدو چلے گئے، ہن اے بیچارے بے گناہ جیل اندر بند نے، تے اللہ پاک نے ان جیل چو کڈن دا سبب بھی لا دیتا۔ بادشاہ نو خواب آ گیا، انہیں خواب اپنے معبرین نو، اپنے وزیرہ مشیرہ نو، اپنے نجومیہ نو سنایا، کسے نو سمجھ نہیں آئی۔ تے او جڑا شراب پلاندا پھردا سی نا بادشاہ نو، ساقی، اے چونکہ جیل دے اندر اے بھی موجود سی جدو یوسف علیہ السلام گئے تھے، انہاں نو دو بندیاں نو خواب آئی سی، اور اے دی خواب دی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دسی سی کہ تو بادشاہ دا ساقی بنے گا، تو او بالکل تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ اے جیل چو رہا ہو کے بادشاہ دے دربار وچ آ کے ساقی بن گیا، پانی پلان والا، شراب پلان والا نو ساقی کہہ جاندا ہے، او بن گیا ڈیوٹی تے یوسف علیہ السلام نے نو کیا بھی سی جدو نکلن لگیا نا جیل چو، بھی یار اپنے بادشاہ کو جا کے میرا بھی ذرا تذکرہ کری، دسی بادشاہ نو کہ ایک بے گناہ بھی پھسیا جیل وچ۔ اللہ اکبر اللہ، تے کئی باری بے گناہ بھی جیلاں چلے جاندے نے، بے گناہ بھی جیلاں وچ چلے، ضروری نہیں کہ جڑا جیل وچ چلا جائے وہ گناہ گار ہی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے بڑے بے گناہ جیلاں وچ گئے، اللہ اکبر اللہ۔ تو اج بھی کئی علماء تے مقدمے چل دے نے، کتے جی تقریر کر دیتی، انہیں جی اے کہہ دیتا ہے، اے دے تے مقدمہ چلا دیو، کسے نو جہاد دے جرم وچ، کسے نو خدمت خلق دے جرم وچ، اج سزاواں سنائیاں جا رہی نے۔ اج امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید صاحب نو سزاواں سنائیاں جا رہی نے، اینے سال جیل وچ۔ اسی کہنے ہیں یوسف علیہ السلام دی سنت زندہ ہو رہی ہے، وہ بھی بے گناہ جیل وچ گئے سن، اج بھی علماء تے مقدمے بندے نے اور بیچارے جیلاں دی ہوا کھاندے نے اور یوسف علیہ السلام دی سنت نو زندہ کردے نے، تے کئی بے گناہ بھی جیلاں چ ہوندے نے، تے کہن لگے بھئی جا کے دسی بادشاہ نو۔ او جدو آیا نا باہر تے اپنے کماں چ مصروف ہو گیا، فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال تک انہوں یاد ہی نہیں آیا، او شیطان نے بھلا دیتا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو جدوں بادشاہ نو خواب آئی تے اس خواب دی تعبیر کسے نہ آئی، تے اس ساقی چونکہ پلا رہا سی شراب وغیرہ، پانی وغیرہ، جوس وغیرہ، اوتھے بوتلاں جو بھی اس وقت موجود سی، تے انہیں سنی ساری کہانی مجلس دی، تے ایک بول اٹھیا، کہنے لگے بادشاہ سلامت، جے مینوں اجازت دیو 4 منٹ جیل چو ہو کے میں ایک جیل چ بندہ بیٹھا ہے او دے کول نہ تعبیر پوچھ کے آواں۔ جیل وچ ایک بندہ بیٹھا ہے او دے کول تعبیر پوچھ کے آواں۔ بادشاہ بڑا حیران کہ جیل چ اتنا دانا آدمی میرے وزیرانو میرے مشیرانو جس خواب دی تعبیر نہیں آندی او جیل والا دسے گا کون ہے؟ ہن بادشاہ نو تعارف کروایا۔ اچھا کئیاں نو ایتھے بھی بھلیکھا ہے، وہ سمجھدے نے کہ جڑا عزیز مصر سی نا اے بادشاہ سی، عزیز مصر بادشاہ نہیں سی، مصر دے بادشاہ نو فرعون کہا جاندا ہے، وہ فرعون سی۔ فرعون کئی سن، فرعون نام نہیں ہے کسے دا، فرعون لقب ہے، جس طرح سی کہنا صدر، وزیر اعظم، اس طرح بادشاہ جڑا مصر دا سی او دا لقب ہوندا سی فرعون۔ او جڑا بھی بادشاہ بندا انہوں فرعون کہا جاندا سی۔ کئی فرعون نیک بھی گزرے نے، اچھے بھی گزرے نے، کئی برے بھی گزرے نے، چنگے بندے فرعون آئے نے۔ تو اے جڑا فرعون سی نا اس وقت دا، اے بڑا اچھا آدمی سی، بڑا ہی سمجھدار اور دانا آدمی سی۔ ایک فرعون سی جدا پالا موسیٰ علیہ السلام نال پیا سی، جنہیں اپنے اقتدار نو بچان واسطے بچیاں دا قتل عام کیتا۔ ایک فرعون ہوئے جنہا یوسف علیہ السلام دے دور وچ سی، تے عزیز مصر کہا جاندہ سی وزیر اعظم نو۔ عزیز جڑا نا عزیز وہ وزیر اعظم سی، یوسف علیہ السلام وزیر اعظم دے گھر وچ گئے سن، اور صدر فرعون بادشاہ وہ الگ سی۔ تے بادشاہ نے پوچھا بھی وہ کون ہے بندہ، کی گل ہے، کی مسئلہ ہے، دسو ذرا، کیوں جیل چے؟ وہ ساری تفصیلات انہیں دسیاں اور نال بھیج دیتا بندے نو کہ جا
تعبیر پوچھ کے آؤ دے کولو پھر تے تعبیر پوچھ کے آیا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دس دیتی اور چونکہ قید سالی سی خواب وچ دسی گئی کہ تواڈے ملک دے اندر 7 سال قید سالی رہ گئی تے نال ہی یوسف علیہ السلام نے اس قید سالی دا حل بھی دس دیتا تے اے واپس آیا نا تے جدو بادشاہ نے تعبیر سنی تے نال قید سالی دا حل سنیا تے کہن لگے یار بڑا سمجھدار آدمی ہے دانا آدمی ہے انہوں تے جیل وچ نہیں ہونا چاہیے انہوں تے ایتھے ساڑھے دربار وچ ہونا چاہیے انہوں تے میرا وزیر مشیر ہونا چاہیے تے اس واسطے جاؤ انہوں جیل چو لے کے آؤ وہ جیل چو لین گئے واپس آن تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر کہنے لگے بھی نہیں بھائی میں انہی دیر تک جیل چو باہر نہیں آنا جنی دیر تک وہ جڑا الزام لگ گیا سی نا میرے تے وہ نہ تل جائے بادشاہ نو کہو جا کے بلائے عزیز مصر دی بیوی نو اور باقی عورتاں نو وہ جا کے پیغام دیتا بادشاہ نے بلا لیا عزیز مصر دی بیوی نو بھی باقی عورتاں نو بھی ساریاں کہن لگیاں کہ جی ما علمنا علیہ من سوء اسی تے یوسف وچ کوئی برائی نہیں ویکھی یوسف ایک نیک آدمی ہے اچھا نوجوان ہے تے جدو عزیز مصر دی بیوی نے ویکھیا نا کہ ساریاں عورتاں نے او دے حق چ گواہی دے دیتی ہے پھر کہنے لگی الان حس الحق ہون تے سارے نو پتہ چل گیا کہ گل سچی کی ہے انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین یوسف سچا سی تے غلطی میری سی اور یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچائی گئی کہ جی تواڈے تے جڑا الزام لگ گیا سی تل گیا ہے تواڈا دامن صاف ہو گیا ہے پاک ہو گیا ہے پورے مصر نو پتہ چل گیا کہ تواڈی کوئی غلطی نہیں ہن آ جاؤ تے یوسف علیہ السلام نے جدو ایک گل پتہ لگی نا تو پھر انہوں نے 2-4 اتنے جملے بولے جڑے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمائے وہ جملے سنان واسطے اے تھوڑی تمہید بننی پہلا جملہ کہنے لگے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین میں یہ سارا کچھ اس واسطے کیتا ہے تاکہ میرے عزیز مصر نو پتہ چل جائے جنہیں میں اپنے گھر اندر پناہ دیتی جنہیں میں عزتاں دیتیاں میں وکدے وکاندے نو خرید کے اپنا بیٹا بنایا اپنے گھر اندر پالیا پوسیا تے جوان کیتا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب میں عزیز مصر نو دسنا چاہتا سا کہ میں او دے غیر موجودگی چ او دے نال خیانت کوئی نہیں کیتی تے خیانت کرنے والیاں نو اللہ کدے بھی ہدایت نہیں دیندا تے نال دوسرا جملہ کی بول دے نے فرماندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم کہندے نے لوگوں میں اپنے نفس نو پاک نہیں کہندا میں اپنے نفس نو صاف نہیں آندا وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس نو بری قرار نہیں دیندا ان النفس لامارۃ بالسوء نفس دا کم ہی ہے کہ لوگاں نو برائی تے آمادہ کردا ہے برائی تے اباردا ہے برائی دی دعوت دیندا ہے گناہ دی دعوت دیندا ہے تے اس نفس دیاں شرارتاں تو بچ ہو سکدا ہے الا ما رحم ربی جدے تے میرا رب رحم کرے لوگو اے جڑا اندر بیٹھا ہے نا شیطان سب تو بڑا اے شیطان اینو کنٹرول کرنا اصل گل ہے ان النفس لامارۃ بالسوء اے نفس امارہ اے دا کام ہی ہے کہ برائیاں تے ابھارنا امارہ دا معنی ہے امر وچوں نکلیا امر کہندے نے حکم دینا تو امارہ یعنی بہت زیادہ حکم دینا بار بار کسی گل تے مائل کر دے رہنا قائل کر دے رہنا اے بار بار برائیاں تے ابھاردا ہے بار بار برائی دی دعوت دیندا ہے بار بار غلط کماں دی دعوت دیندا ہے اور اے دیاں برائیاں تو اے دیاں شرارتاں تو بچدا ہوئے جنوں میرا رب بچائے ایتھے اللہ پاک نے نفس امارہ دا تذکرہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تو یوسف علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں نفس امارہ تو بچنا ہے تے مدد کدی منگنی ہے اللہ رب رحمان دی اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماندے آڑا سی خطبہ پڑھنے ہیں نا جمعہ دا خطبہ نکاح دا خطبہ افسوس دی گل ہے کہ آج تے لوگ او نبی پاک والا خطبہ بھی نہیں پڑھ دے علماء اہل حدیث علماء اللہ ہدایت عطا فرمائے جمعہ پڑھا رہے ہیں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا خطبہ نہیں پڑھ دے اپنے کو ہی پتہ نہیں کی پڑھی جائیں گے کوئی اور چیزاں میرے ویرو نکاح پڑھانا ہے جمعہ پڑھانا ہے
جدوں بھی کوئی نصیحت کر دے پیارے پیغمبر تے ایک خطبہ پڑھ دے. صحیح مسلم دے اندر ایک خطبہ موجود ہے. اس واسطے جمعے دے شروع بھی یہ خطبہ پڑھنا چاہیے، نکاح دے شروع بھی یہی خطبہ پڑھنا چاہیے، اور اونا ہی پڑھنا چاہیے جنہ میرے محمد نے پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم. دین اندر کمی بیشی دی اجازت نہیں. اللہ اکبر اللہ. تے میرے مصطفیٰ اس خطبے کی کہندے ذرا غور کریا جے. اوتھے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بچے گا وہ جنہوں میرا رب بچائے گا. تے آمنہ دلال فرما دے رہے خطبہ پڑھ دے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. ساریاں تعریفاں اللہ پاک دیاں نے، اسی او دیاں تعریفاں بیان کرنے ہاں، اسی او دے کولوں مدد منگنے ہاں، اسی او دے کولوں گناہاں دی معافی منگنے ہاں. تے اگلا جملہ کی ہے فرماندے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اسی اللہ پاک کولو اپنے نفس دیاں شرارتاں تو پناہ منگنے ہاں. اللہ اسی انہوں نہیں کنٹرول کر سکتے، اللہ انہوں کنٹرول کرنے والا تو ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اسی اللہ پاک کولو اس نفس دیاں شرارتاں تو پناہ منگنے ہاں. اللہ دے نبی ہر خطبے اندر اے الفاظ فرمان دے، اے دعا کر دے. ہر خطبے اندر اللہ دے نبی اے دعا کر کے امت نو نصیحت دے رہنے، سمجھا رہنے اگر نفس نو کنٹرول کرنا ہے پھر اللہ دی مدد دی لوڑ ہے. اللہ پاک دی مدد نال ہی اے کنٹرول ہوئے گا، بغیر نہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور آمینہ دلال اللہ پاک کو جڑیاں دعاواں کر دے انہاں گرو ایک دعائے وے فرمان دے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ أَعْيُنٍ. اللہ جی مینوں میرے نفس دے ایک اکھ چپکن دے برابر بھی اے دے سپرد نہ کرے آجے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ أَعْيُنٍ. اللہ ہر وقت میرے تے اپنی رحمت دے شفقت دے پیرے رکھنا، اللہ مینوں اپنے ذمے وچ رکھنا، اللہ مینوں اپنے کنٹرول وچ رکھنا، اللہ میرے تے پیارا رکھنا، اور ایک پلک چپکن دے برابر بھی مینوں اپنے نفس دے کنٹرول وچ نہ دینا. کیونکہ جدوں نفس ہیوی ہو گیا پھر بندہ برائیاں وچ پہ گیا، گناہاں وچ پہ گیا، غلطیاں وچ پہ گیا. اور اس واسطے میرے تیرے محبوب نے مینوں تینوں وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، تربیت اے دیتی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. او لوگو تواڈے اندروں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا. کب تلک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک او دی خواہشات، او دا نفس، او دا اندر، او دا باطن اے بھی اس چیز دے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہاں. قرآن دے تابع، حدیث دے تابع، شریعت دے تابع. جے تو اپنے نفس نو کنٹرول وچ رکھیں گا، قرآن و حدیث دے تابع رکھیں گا تے ایماندار ہے. جے تو اپنا آپ اپنے نفس دے سپرد کر دیتا، اپنے نفس نو اپنے تے ہیوی کر لیا، اے اندر بیٹھے شیطان نو کچلیا نہ، اس شیطان دا گلا نہ دبایا، تے اللہ دی قسمیں پھر دنیا بھی تمام آخرت بھی تمام. آ دیکھنا قرآن پڑھ کے ویکھ لین، اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان کیتا، پھر قسمہ اٹھا اٹھا کے اعلان کیتا. ایک باری قسم نہیں، دو قسمہ نہیں، تین قسمہ نہیں. آنا سورۃ الشمس دا مطالعہ کر. اللہ فرماندے نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اجدو عربی دے اندر کسے نے قسم اٹھانی ہوئے تے واو لاندا ہے واللہ اللہ دی قسم، والشمس سورج دی قسم. ہن پڑھ دے جاؤ نا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کنی واری وان دیے، کنیاں قسماں نے؟ 11 واری اللہ پاک نے قسماں چکیاں نے. کنیاں قسماں؟ 11 قسماں اٹھائیاں.
11 قسمہ اٹھان تو بعد اللہ پاک نے مسئلہ کی بیان کیتا ہے، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ او لوگو جڑا اس نفس نو پاک کر لے گا، ایدہ تزکیہ کر لے گا، انو میل کچیل تو صاف کر لے گا، اور جویں جسم نو تونا ہے، جویں نہانا تے غسل کرنا ہے، اے خوشبوان لانا ہے، اے کپڑے تو کے خوبصورت سجا سنوار کے پانا ہے، اے جناب استریاں کر کے چمک والے پانا ہے، تاکہ میری اے کچھ اتھارٹی بنے، کوئی عزت بنے، کچھ ویلیو بنے، میرا کوئی سٹیٹس ظاہر ہوئے۔ اسی طرح ایک تیرا میرا روحانی سٹیٹس ہے، اے روحانی سٹیٹس کیویں ظاہر ہوئے گا؟ جنہ ساڑھے اندر تقوی ہوئے گا، جنی روح پاک ہوئے گی، جنہ نفس پاک ہوئے گا، جنہ نفس صاف ہوئے گا۔ فرمایا قد افلاح من زکاہا، 11 قسمہ چک کے فرمایا جڑا انہوں پاک کر لے گا لوگوں کامیاب ہو گیا۔ وقد خوابا من دساہا، تے جڑا انہوں پاک نہ کر سکیا، اے میلہ ہی رہا، کچیلہ ہی رہا، بلکہ اس نفس نو اپنا رب بنا کے اے جناب پوجدہ رہا، انہوں معبود بنا کے اے دی عبادت کردہ رہا، کیونکہ اللہ پاک نے کئی ایسے لوگ بھی دسے نے جڑے اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لیندے نے۔ 2 مقامات تے قرآن اندر اللہ نے فرمایا آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا او بندہ ویکھیا جے جن نے اپنے نفس نو اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اے رب بنان دا کی مطلب ہے؟ جڑا رب نو چھڑ کے اپنی منمانیاں کرے گا، جڑا رب دی چھڑ کے اے دی مننے گا، فرمایا انہیں مینو رب نہیں منیا، انہیں نفس نو رب منیا ہے۔ وقد خوابا من دساہا، تے جن نے اپنے نفس نو رب بنا لیا لوگو اے ذلیل ہو گیا، اے گمراہ ہو گیا، دنیا وچ بھی ناکام ہو گیا تے آخرت وچ بھی ناکام ہو گیا۔ اس واسطے اپنے نفس نو اپنا رب نہیں بنانا، اپنا الہ نہیں بنانا، اپنا معبود نہیں بنانا، اے دیاں رسیاں دراز نہیں کرنیاں، اینو میلا کچیلا نہیں رکھنا۔ اے دی نفس دی تزکیے دی اہمیت کنی ہے، اینو پاک صاف کرن دی اہمیت کنی ہے۔ اینو پاک کرن واسطے اللہ پاک نے پاک نبی محمد رسول اللہ نو بھیجے ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ ایک جگہ تے نہیں قرآن پڑھیا پیا جتھے بھی اللہ پاک نے اپنے نبی دی آمد دے تذکرے کیتے نے، اللہ پاک نے اپنے نبی دیاں ڈیوٹیاں بیان کیتیاں نے۔ فرمایا میرے نبی دی ڈیوٹی ہے وے اینا میلیاں کچیلیاں نفساں والیاں نو ویزکیہم، پاک تے صاف کرنا، انہاں دا تزکیہ نفس کرنا، انہوں تعلیم بھی دینا، انہوں تربیت بھی دینا۔ ایک ہوندی ہے تعلیم، تعلیم دا معنی ہے پڑھا دینا، لکھا دینا، سنا دینا۔ اے لو جی اے پڑھ لو، اے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، اے بن گیا جی تعلیم آ گئی، اے عالم بن گیا۔ ایک ہے تربیت، جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوئے گا تربیت نہیں ہوئے گی، اور جب تک تربیت نہیں ہوئے گی علم تے تعلیم دا اثر نہیں ہوئے گا۔ آج کنے پڑھے پھر دینے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے عالم، اللہ اکبر اللہ، تقریرہ سنو تے تسی کہو گے جی اے دے تو بڑا عالم ہی کوئی نہیں دنیا تے۔ اور کردار دیکھو، اخلاق دیکھو، بول چال اٹھنا بیٹھنا دیکھو۔ آج ساڑیاں ہر چیز بدل گئی، قول و فعل اندر تضاد آ گیا۔ وہ دی وجہ کی ہے تعلیم تے اسی حاصل کر لئیے لیکن تربیت حاصل نہیں کی تھی، تزکیہ نفس نہیں ہویا۔ تے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دیاں میں 2 ڈیوٹیاں لائیاں نے، ایک تعلیم بھی دینی ہے تے تربیت بھی کرنی ہے۔ قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ پاک دیاں آیتاں انہوں پڑھ پڑھ کے سنانیاں نے، تلاوتاں کرنیاں نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہوں کتاب سکھا دینی ہے، حکمت دی تعلیم دے دینی ہے، جتے تعلیم دینی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تے انہاں دا تزکیہ کرنا ہے۔ جویں سیانے تو بھی کپڑیاں نو مل مل کے دھوندے نے نا، میل لاندے نے تاکہ پان والا پائے تے مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے۔ جی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اے عرب دے کچلے ہوئے میلے کچیلے لوگ جنہ دے نفس گند نال پرے ہوئے نے، اے راتاں نو عزتاں دے لٹیرے اور ڈاکو اور لوگاں دا مال چھیننے والے،
اور گل گل تے لڑ لڑ کے اپنیاں زندگیاں ختم کر لینے والے جنہ اندر اخلاق نام دی چیز ہی کوئی نہیں. نام انسان سی, ویکھن وچ انسان سی, لیکن جنگلی درندیاں نالوں, وحشی درندیاں نالوں بدترین انہاں دی زندگی سی اور ظلم اور زیادتیاں سن. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ محبوبہ جا کے انہاں نو سکھانا بھی ہے تے سمجھانا بھی ہے, انہاں دا تزکیہ بھی کرنا ہے. اللہ نے تزکیہ نفس واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے, کائنات دے امام نو, نبیاں دے سلطان نو. جاؤ جا کے انہاں دا تزکیہ کرو, انہاں دے نفساں نو پاک کرو. اللہ اکبر. اللہ تے نفس پاک کنج ہوئے گا؟ یہ جڑا میلا کچیلا نفس ہے نا, نفس امارہ ہے, کیویں کچلیا جا سکتا ہے؟ اینو دبایا کس طرح جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ قرآن نے وہ بھی طریقے دسے رہے. آج کل نا صوفیاں نے, گمراہ صوفیاں نے بڑے چلے رکھے نے, چلے. وہ کہتے ہیں جی اینے چلے کرو, اے کرو, او دے اندر اے کرو. بھکھے رہنا, کھان دی خواہش پیدا ہوئی نا, وہ کہتے ہیں کھان دی خواہش مٹا دیو, بھکھے رہو مسلسل. روٹی کھان دی خواہش پیدا ہو رہی نے, اس خواہش نو بھی کچل دیو, پتے کھاؤ. لباس پہنن دی خواہش ہو رہی, بڑا چنگا لباس, گرمی دا موسم آ گیا, دل کردہ بریک لباس پہنو, ٹھنڈا لباس ہوئے تو وہ موٹا لباس پہنن گے. وہ کہتے ہیں لباس پہنن دی خواہش ختم کر دیو. سردیاں آ گئی نے, دل کردہ موٹے کپڑے پائیے, سردی تو وہ کہیں گے نہیں ہن جڑا نا بریک کپڑے پاؤ تاکہ وہ جڑی خواہش ہے نا مٹ جائے. یہ طریقہ میرے محمد نے نہیں دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. گھر چھڈ کے باہر چلے جاؤ, ڈیرے لا لو, روحانیت اختیار کر لو. پچھلیاں قوماں دے اندر جنہاں نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوندا اور روحانیت اختیار کر لیتے. نہ شادی کرنی ہے, نہ بیوی, نہ بچے, نہ کوئی کار, نہ کوئی باہر, جنگلاں دے اندر کلی لا لی, اوتھے اللہ اللہ کرتے رہے اور سمجھتے بھی اسی اپنی نفس کے خواہشات نو کچل رہے ہیں. خواہشات دو قسم دی ہوندیاں نے. ایک وہ خواہشات نے جڑیاں اللہ اور رسول دے تابع نے, انہاں نو کچلن دی ضرورت نہیں. اللہ نے نہیں روکیا مال کمان تو, اللہ نے نہیں روکیا شادی کرن تو, بلکہ میں کہنا نا اللہ نو ہڈ حرام پسند نہیں نے. دین اندر ہڈ حرامی اللہ نو پسند, اللہ نو وہ پسند نے جڑے کماندے کھاندے نے, محنت کردے نے. میلے کچیلے اللہ نو پسند نہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. وہ نہاندے ہی نہیں کئی سال, وہ کہتے نہانا ہی نہیں تاکہ میل کچیل رہے. اور ساڈے اکثر عوام انہوں نے پیر بنا لیندے نے, وہ ہلے ہوئے دماغوں پیر انہوں نے بنا لیندے نے. تو اللہ نہیں کہتا بھی نہ ہو نا, اللہ کہتا پاک صاف رہو. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے تے خوبصورتی نو پسند کردا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا دل کردا ہے جنوں میں نعمتاں دیاں پھر اودیاں نعمتاں دا اثر میں اودے تے ویکھاں. واما بنعمت ربک فحدث. جدوں تینوں تیرا رب کوئی نعمت دے تے بیان کریا کر, اللہ نے مینوں یہ نعمت دتی ہے, اللہ نے پیسہ دیتا ہے, چنگے کپڑے پا, اللہ پاک نے پیسہ دیتا ہے, چنگا کھا ہنڈا, کوئی یہ دے اندر ممانعت نہیں ہے. کیڑیاں خواہشات نو کچلنا ہے؟ جیڑیاں خواہشات اسلام دے متضاد نے, اسلام دے مخالف نے, قرآن دے خلاف نے, حدیث دے خلاف نے. ایک پاسے قرآن دی آیت ہے, ایک پاسے پوری دنیا نو ٹھوکر تے رکھ کے قرآن دی آیت من لے. ایک پاسے پوری برادری, پورا قبیلہ ہے, ایک پاسے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے, قبیلے برادری نو ٹھکرا کے سنت تے عمل کر لے. اس خواہشات نو دبانا ہے. حرام خواہشات, ناجائز خواہشات, انہاں نو دبانا ہے. زنا دی خواہش, بدکاری دی خواہش, شراب نوشی دی خواہش, سگریٹ پین دی خواہش, داڑھی منان دی خواہش, انہاں خواہشاں نو کچلنا ہے. جنہیں انہاں خواہشاں نو کچلنا ہے وہ کامیاب ہے. قرآن نے طریقے دسے کچلن دے. فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے آپ دا تزکیہ کر لیا, اپنے آپ نو پاک صاف کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, کیویں پاک ہوئے گا جدو تسی اپنے رب دا نام دا ذکر کرو گے, قرآن دی تلاوت کرو گے, ذکر و اذکار کرو گے, توبہ استغفار کرو گے. فصلی, تے نمازاں پڑھو گے, اے نمازاں نال پاک ہوندا ہے, اے قرآن دیاں تلاوتاں نال پاک ہوندا ہے, اے ذکر و اذکار نال پاک ہوندا ہے, اے حلال کھان نال پاک ہوندا ہے. اور جنہیں اپنے آپ نو نفسانی خواہشات تو بچا لیا, اپنا
اپنا تزکیہ نفس کر لیا. قرآن اعلان کردا ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. او لوگوں جنہیں اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈرن دا ول سکھ لیا. کل قیامت دا تذکرہ قیامت والے دن اپنے رب دے سامنے کھڑے ہونا او منظر جنوں یاد آ گیا اور اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی خواہشات نو کچل دیتا, اپنے نفس نو برائیاں تو روک دیتا, اپنے نفس نو بری خواہشات تو روک دیتا. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ لوگو جنت دا ٹھکانہ ہے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.